मेरा फरमान था तुमसे कि ए अहले कलीसा, तुम नूर हो, दुनिया को मुनव्वर कर दो। बिन मेरे ये जमाना है बेरंगो बू, इसे इंजील की खुशबू से मुअत्तर कर दो। जी मसीह में मेरे अजीज़ों, खुदा उनका शुक्र हो। आज हम फिर हाजिर हैं और आपका अपना प्रोग्राम जिसका नाम है फरमान मसीह में आपको खुश आमदीद कहते हैं। और हमारे साथ मौजूद हैं जनाब पास्टर नवीद मलिक साहब। आइए इन्हें भी खुश आमदीद कहते हैं। पास्टर साहब कैसे हैं आप? खुदावंद की तारीफ हो, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और उम्मीद है कि आप भी ठीक होंगी। हाँ जी बिल्कुल, खुदा उनका शुक्र है। और हमारे नौजवान जो हैं इस प्रोग्राम को बहुत पसंद कर रहे हैं और बहुत बरकत पा रहे हैं, इसके लिए हम खुश हैं। नाजरीन, हमारे नौजवान जो हैं वो हमारी कौम का मुस्तकबिल का सरमाया है, कलीसिया की रीढ़ की हड्डी हैं। हमें इन पर काफ़ी फ़ख्र है। हाँ जी, तो अच्छा है कि वो दिलचस्पी से इस प्रोग्राम को देख रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। ग्रेट। मैं चाह रही थी कि आज इससे पहले कि हम फरमान की तरफ आएं, क्योंकि फरमान आज का जो है वो है कि लिखा है कि तू अपने खुदा की आजमाइश ना कर। जी। हम लोगों पे जब आजमाइशें आती हैं तो वो तो हम समझते हैं कि आजमाइश है, इसमें से निकलना है, लेकिन क्या हम आजमाते हैं खुदा को? आपने कोई ऐसा शख्सी तजर्बा किया हो या कभी वक्त ने कुछ करवा दिया हो, ऐसा कुछ है? एक्चुअली बाइबल मुकद्दस में खुदा ने मुतअद्दिद मकामात पर खुद कहा कि अपने अंबिया की मार्फत कि आजमा कर देखो कि खुदा कितना मेहरबान है। और बब्बर शेर के बच्चे तो हाजतमंद और भूखे रह सकते हैं, लेकिन मेरे तालिब किसी नेमत के मोहताज नहीं होंगे। दायकी और हदियों के बारे में उसने बात की कि देखो फिर मैं आसमान के दरीचे खोल कर तुम पर बरकत बरसाता हूं कि नहीं। तो खुदा ने ये पेशकश तो की है, लेकिन मैं सोचता हूं कि इंसान को खुदा को आजमाना नहीं चाहिए। इसकी एक और मिसाल, कई गैर मसीही लोग जो मसीह में नहीं हैं, वो ये कहते हैं कि मरकज़ की इंजील के आखिरी हिस्से में लिखा हुआ है कि जब तुम जाओगे, बाहर जाओगे तो तुम जहर भी पिलाया जाए या पियोगे तो तुम्हें कुछ नहीं होगा, वगैरह वगैरह। तो चूंकि आपके मसीहा ने कहा कि जहर भी पियो तो तुम्हें कुछ नहीं होगा, लिहाजा ये है बोतल तो ज़रा पी कर दिखाओ। तो मैं सोचता हूं कि इस तौर पर खुदा को आजमाना, यानी इसकी कोई तुक नहीं है यहां पर। यह खुदा को इस तौर पर आजमाना है कि मैं खुद अपने आप को छलांग लगाने लगा हूं और पता नहीं वो मुझे बचाएगा कि नहीं। और ये वही मकाम है जिस पे हम ठहरे हुए हैं। बिल्कुल ऐसी ही ऑफर शैतान ने यीशु मसीह को भी की थी बिल्कुल कि तू अपने ताई गिरा दे और तेरे ही बाबत तो लिखा हुआ है कि फरिश्ते आएंगे और तुझे संभाल लेंगे। लेकिन यीशु मसीह ने जवाब वही दिया जो देना चाहिए। जी, मैं ज़ाती तौर पर यह कहूँगा कि मैं खुदावंद पर ईमान रखते हुए इस सफ़र के दाएं बाएं कांटे, खार, फूल भी रहे, लेकिन फिर भी इस सफ़र पर रवां दवां रहा और हूँ भी कि खुदा की जो मर्जी मेरी ज़िंदगी में है अपने वक्त पर और अपने तरीके से वो पूरी करेगा। मैं दुआ करूँगा, वक्त का इंतज़ार करूँगा, लेकिन आजमाऊँगा नहीं कि हफ्ते सुबह तक तू मुझे जवाब दे, नहीं तो फिर मैं कुछ और बन जाऊँगा। नहीं, इस तरह से मैं कभी भी नहीं करूँगा। ये मेरे ईमान के बरखिलाफ है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो आइए नाज़रीन अपने फरमान की तरफ चलते हैं और देखते हैं क्लिप। जी नाज़रीन, आपने क्लिप देखा और इससे पहले कि हम क्लिप को देखते हुए कुछ कहें, मेरे ख्याल में खुदा उनसे मदद मांगते हैं और छोटी सी दुआ करते हैं। जरूर। ऐ ज़ाते बारी ताला, हम तेरी तरफ देखते हैं। इस दुनिया में बहुत सी आजमाइशें हैं, लेकिन फजल बख्श के हम तुझ ईमान के बानी और कामल करने वाले यस्सु की तरफ तकते रहें, ताकि तू हमारी जिंदगियों से अपने नाम को जलाल बख्शे। हम तेरे हैं,
یہ تمام اکوپمنٹس جن کے ذریعہ سے اے خداوند ہم اس آواز کو تیرے لوگوں تک پہنچا رہے ہیں، یہ سب کچھ تیرا ہے، اس پر تیرا قبضہ مانگتے ہیں، اور اپنے جلال اور بزرگی اور بہتوں کی روحانی ترقی کے لیے ہمیں استعمال اور خرچ فرما۔ زندہ مسیح کا نام لے کر ہم یہ دعا مانگتے ہیں، آمین آمین۔ آمین۔ جی پار صاحب۔ میں ایک بات یہاں پر کہنا چاہوں گا، اور وہ یہ ہے کہ جب ہم ابلیس کے داؤ پیچوں کو دیکھتے ہیں تو وہ بڑے عجیب قسم کے ہیں۔ ایک بات تو یہ کہ مقدس لوکا کی معرفت لکھی گئی انجیل اور اس کے 4 باب اور اس کی 12ویں آیت میں وہ فرمان ہے جو مسیح کا ہے کہ یسوع نے جواب میں اس سے کہا، فرمایا گیا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کی آزمائش نہ کر۔ اس سے پیشتر جب ہم اس آزمائش کی بات کرتے ہیں تو ابلیس لعین نے بیاباں میں مسیح خداوند سے کہا، گویا ایک اونچے پر لے گیا اور کہا کہ تو اپنے آپ کو یہاں سے گرا، اور چونکہ تیری بابت زبور 91 کا حوالہ اس نے دیا کہ وہ فرشتوں کو حکم دے گا اور وہ تمہیں اٹھا لیں گے، اور میں دیکھتا ہوں کہ تمہیں وہ اٹھا لیں گے کہ نہیں لیں گے۔ ایک بات تو یہ ہے کہ ابلیس خود یسوع کو گرا نہیں پایا، بالکل، جس سبب سے اس نے کہا کہ تو خود اپنے آپ کو گرا۔ گرا لیں، ہاں۔ اس ایک سبق آج کل ہمارے ناظرین کے لیے اور نوجوانوں آپ کے لیے بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ابلیس خود بخود آپ کا اٹھیا ناس نہیں کر سکتا۔ اٹھیا ناس، شاید آپ نے ستیا ناس کا لفظ سنا ہو۔ ہر ایک چیز ترقی کرتی چلی گئی ہے، چیزاں مہنگیاں ہو گئی نے، تو ہم اٹھیا ناس کہہ دیں تو کون سا کوئی خرابی ہے؟ صحیح ہے۔ تو ایک اس کا مطلب یہ ہوا کہ ابلیس جو ہے وہ ہر ممکن کوشش کرتا ہے کہ نسل نو کا اٹھیا ناس ہو جائے، ان کی تباہی کی بابت سوچتا ہے۔ لیکن نوجوانوں کو یہ بات یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ ابلیس میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا صحیح، جب تک کہ میں خود اس کو اپنی زندگی میں سٹیپ ان نہ ہونے دوں، بالکل، تب تک کچھ وہ میرا بگاڑ نہیں سکتا۔ جب بھی کوئی ویک پوائنٹ میری زندگی میں اس کو نظر آئے گا تو وہ فوراً وہاں پر اٹیک کرے گا، خواہ کسی ہی قسم کا ویک پوائنٹ کیوں نہ ہو، بالکل، فوراً وہ اٹیک کرے گا، کیونکہ وہ اتنا چالاک ہے، کلام میں لکھا ہے کہ وہ ہر ممکن طریقے سے ہمیں آزمانے کی کوشش کرے گا۔ تو اس نے مسیح کو آزمانے کی کوشش کی، کہا کہ تو اپنے آپ کو گرا، خود تو گرا نہیں سکتا تھا، اور اس نے کوشش کی کہ یسوع کو کہوں کہ تو اپنے آپ کو گرا۔ ایک اور سبق نکلتا ہے، ہم سب جتنے بھی مسیح خداوند کے پیروکار ہیں وہ ہمیں برکت دیتا ہے، پھر ہم تعلیمی میدان میں بہت سیر کر جاتے ہیں، یا بعض اوقات خدا ہمیں فیلڈ میں اتنا زیادہ سرفراز کرتا ہے کہ ہم بہت خوش ہوتے ہیں، یا پیدائشی طور پر خدا ہمیں حسن، جوانی، رنگ روپ بہت کچھ ہوتا ہے، یا خاندان میں ایسے پیدا ہوئے ہیں جہاں سونے کا چمچ لے کر ہم پیدا ہوتے ہیں، اور اس سبب سے ہم بعض اوقات اپنی سوچ کے اعتبار سے یہاں پہنچے ہوتے ہیں، اونچے پر، بالکل، 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 اونچے پر پہنچے ہوتے ہیں، اور وہ وقت ہوتا ہے جب ہم روحانی طور پر اونچے پر ہوں، یا فزیکلی اونچے پر ہوں، یا عہدے یا مرتبے کے اعتبار سے ہوں، یا پڑھائی لکھائی کے اعتبار سے ہوں، یا روحانی طور پر ہوں، یا بائبل مقدس کے مطالعے کے اعتبار سے ہوں، یا لیڈرشپ کے رول کے اعتبار سے ہوں، یا ایجوکیشن لیول کے اعتبار سے، یا پیشہ ورانہ خدمات کے اعتبار سے، ہم جب اونچے پر ہوں ہمیں بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہی وہ وقت ہے جہاں ابلیس ہمارے اندر غرور اور گمنڈ کی روح پیدا کر سکتا ہے، جیسے اس نے لوسیفر کے ذہن میں پیدا کی اور وہ گر گیا۔ ساؤل بادشاہ، اسرائیل کا
پہلا بادشاہ تھا اور اس کو اعزاز حاصل ہوا اسرائیل کا پہلا بادشاہ ہونے کا، لیکن غرور اور گھمنڈ جب اس نے اپنے آپ کی بابت یہاں سوچا تو پھر خدا نے اس کی بادشاہی اس سے لے لی ہے، کیونکہ اس نے ابلیس کی مانی، خدا کی نہیں مانی۔ اور ویسے بھی سراہی سرنگوں ہو کر بھرا کرتی ہے پیمانہ۔ ہر ایماندار کے لیے لازم ہے کہ بہت کچھ ہونے کے باوجود وہ اپنے آپ کو اپنے من میں چھوٹا بنائے، سمجھے۔ اور پولس رسول نے غلطیوں 2:20 میں اپنی ان تمام باتوں کے اعتبار سے، دیکھیے وہ کتنی بڑی شخصیت تھی، اپنے زمانے کا اعلیٰ تعلیم یافتہ شخص، شرع کا عالم، فریسیوں کا فریسی، روم کے خوبصورت ترین شہر ترسس کا رہنے والا، انتہائی بڑا یہودی جہادی آدمی تھا، لیکن اس کے باوجود وہ کہتا ہے خدا نہ کرے کہ میں کسی چیز پر فخر کروں ماں سوا خداوند یسوع مسیح کی صلیب کے۔ اور غلطیوں 2:20 میں ان دنیا کی چیزوں کے اعتبار سے کہتا ہے میں مسیح کے ساتھ مصلوب ہو گیا اور اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے۔ اب جو میں جسم میں زندگی گزارتا ہوں وہ خدا کے بیٹے پر ایمان لانے کے سبب سے گزارتا ہوں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم عروج پر ہوتے ہیں تو یہ ایک ریڈ سگنل ہے۔ اور ویسے بھی جب جتنے اونچے پر ہوں گے اگر وہاں سے گریں گے تو دنیاوی طور پہ دیکھیں تو چوٹ زیادہ لگے گی، زیادہ چوٹ لگے گی، اور یہ ریڈ سگنل ہے، اور اس سے ہمیں بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ یا نسل نو سے، نوجوانوں سے بھی میں بات کرتے ہوئے کہوں گا کہ جب آپ کے اندر یہ روح پیدا ہو جائے کہ میرے جیسا، جب ہم دوسروں کے ساتھ کمپیئر کرنا شروع کر دیں، میں اس سے بہتر ہوں، میں اس سے بہتر ہوں، وہ میرے جیسا نہیں، میں اس سے بہتر ہوں، وہ میری ورگی نہیں، میں چنگی لگتی ہوں، تو یہ جب اس طرح کی باتیں ہمارے ذہن میں آ جائیں تو یہ وہ وقت ہوتا ہے جب ہمارا دشمن فوراً ہماری ٹانگ کھینچنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ ہم نیچے گریں۔ اس پہلو کے اعتبار سے ہمیں بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ جی بالکل۔ تو ناظرین ہم لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک، اور بریک کے بعد پھر ملتے ہیں۔ میرا فرمان تھا تم سے کہ اے اہل کلیسا، تم نور ہو دنیا کو منور کر دو، بن میرے یہ زمانہ ہے بے رنگ و بو، اسے انجیل کی خوشبو سے معطر کر دو۔ میرا فرمان تھا تم سے کہ اے اہل کلیسا، تم نور ہو دنیا کو منور کر دو، بن میرے یہ زمانہ ہے بے رنگ و بو، اسے انجیل کی خوشبو سے معطر کر دو۔ جی ناظرین ویلکم بیک۔ اور پاس صاحب بہت دلچسپ گفتگو چل رہی تھی، مجھے لگتا ہے کہ کافی سارے نوجوان ایسے ایک میرا تصور ہے کہ شاید بہت سارے نوجوان ایک ساتھ بیٹھے ہیں اور وہ دیکھ رہے ہیں، اور اگر ابھی چند ہے تو تب بھی کمی نہیں ہے، کیونکہ ہمارا جو بی ٹی ایل کی ٹیم ہے اس میں سارے نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں، تو وہ تو سن ہی رہے ہیں۔ True, of course. تو ضرور آپ بات کو میں مزید بات کرتے ہوئے یہ کہوں گا کہ در حقیقت جب لکھا ہے نا کہ ابلیس یسوع کو اونچے پر لے گیا، ہیکل کے کنگرے پر لے گیا، تو نوجوانوں سے میں خاص بات کروں گا کہ اس سے یہ آپ کے ذہن میں شاید یہ سوال پیدا ہو، ابلیس یسوع کو لے گیا؟ یسوع ابلیس کی بات مان لی، اس کے پیچھے چل پڑا، ہیکل پر بھی کنگرے پر لے گیا، پہاڑ پر لے گیا، یعنی اس کا پورا اختیار نظر آتا ہے۔ ہاں، یعنی دیکھو ذرا، ابلیس ایسا ہے کہ یسوع کو لے گیا، اور یسوع بھی اتنا کمزور کہ جیسے مالک بکری کو پکڑ کے لے کر جاتا ہے ایسے اس کو پکڑ کر لے گیا۔ یسوع نے اس کی بات مان لی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں 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 نہیں، غور سے سنیے گا، ایسا نہیں ہے کہ واقعی وہ ہیکل کے یسوع آ جا میرے پیچھے پیچھے، ادھر ہیکل کے کنبرے پر تجھے لے جاتا ہوں، ایسا نہیں ہے، یا میں تجھے اونچے پہاڑ پر لے جاتا ہوں اور یسوع نے کہا چل پھر میں تیرے ساتھ چلتا ہوں، نہیں۔ تو ابلیس تو دشمن ہے،
اور یسوع جانتا تھا کہ یہ مجھے کیا کہہ رہا ہے اور کیوں کہہ رہا ہے. اور لیکن یہ بات کہتے ہوئے میں کہتا ہوں کہ یسوع کے ذہن میں یہ ساری باتیں فطور اس نے پیدا کرنے کی کوشش کی. یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ لے گیا اور یسوع اس کے پیچھے چل پڑا. نو، ایسا نہیں ہے. یسوع کے ذہن میں اس نے فطور پیدا کرنے کی کوشش کی. تو اپنے آپ کو گرا، تو اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتا ہے. لیکن بھائی صاحب سوری، میں تھوڑا سا روکوں گی آپ کو یہاں پر کہ ایک اس کا پہلو یہ بھی تو ہے نا کہ وہ جو پیشن گوئیاں پہلے ہو چکی تھی ان کا پورا ہونا ضروری تھا. ٹرو، آف کورس. اور یہ اس کا حصہ تھا. جی جی بالکل. یہ جو ساری آزمائشیں ہوئی ہیں تینوں، بالکل، وہ کلام سے اگر سوال ہو رہا ہے تو کلام سے جواب بھی آ رہا ہے. بالکل، تو وہ جواب دینے ضروری تھے. جی. تو اس لیے بھی، اور پھر جب ہم اس واقعے کی شروعات دیکھتے ہیں تو لکھا ہوا ہے روح خداوند یسوع مسیح کو وہاں لے گیا. ٹرو، بالکل. اسی بات پر میں آتے ہوئے یہ کہوں گا کہ یہ آزمائشیں یکے بعد دیگرے خداوند یسوع مسیح پر آ رہی تھی. اور اب جب یہ آزمائش آئی کہ تو اپنے آپ کو اونچے سے نیچے گرا، اصل میں بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ ابلیس ہمارے ذہن میں بھی کوئی ایسا کام کرنے کے لیے کہتا ہے جو درست نہیں ہے. ابلیس اس کو گرا نہیں سکتا تھا اور اس نے کہا کہ تو اپنے آپ کو گرا. پھر سے وہی بات کہ ابلیس کو موقع دیں گے تو پھر وہ ہمارا کباڑا کرے گا. ویسے وہ ایسا نہیں کر سکتا. بعض لوگ کہتے ہیں ابلیس ہمارے گھر میں گھس آیا ہے، ہماری فیملی لائف میں گھس آیا ہے، میاں بیوی میں گھس آیا ہے، اولاد میں اور پیرنٹس میں گھس آیا ہے، ہمارے کاروبار پر اس نے قبضہ کر لیا ہے. ابلیس کے پاس کوئی اختیار نہیں کہ زبردستی ہم میں داخل ہو پائے. نو، ہم اس کو الاؤ. یہ اختیار تو خداوند یسوع مسیح نے بھی ہمیں دیا ہے کہ میں خود نہیں آؤں گا، دروازہ کھٹکھٹاؤں گا، کھولو گے تو. بالکل ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے ہمیں بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے کہ ابلیس یا بعض اوقات بدروئے لوگ بہت سوچتے ہیں او جی فلاں نے مجھ پر تعویذ کر دیے ہیں، جادو کر دیا ہے، یہ کر دیا ہے. اور عزیزو ناظرین، یہ معمول کی بات ہے جو آئے دن ہم سنتے ہیں کہ جی فلاں نے جادو کر دیا، فلاں نے. ارے تجھے یہ پتا ہے کسی نے جادو کر دیا تو تجھے یہ نہیں پتا کہ اس کو نکالنے والا کون ہے؟ کیوں نکل نہیں سکتا؟ یہ کیسے کر دیا ہے؟ ہم اپنے ذہن میں سائیکالوجیکلی ان چیزوں کو موقع دیتے ہیں، تو پھر ہم جس کو موقع دیں گے ہم اسی کے ہو کر رہیں گے. تو ابلیس مختلف ہتھ کنڈے استعمال کرتا ہے ہمیں مختلف طریقوں سے گرانے کے لیے اور پیچھے ہٹانے کے لیے. لیکن ایک اہم ترین بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ابلیس خدا کے کلام کو، جیسے زبور کی میں نے بات کی ہے، زبور کا حوالہ دے رہا تھا 91 زبور کا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ابلیس کو کلام بہت آتا ہے. ہاں جی بالکل، میں بھی یہی سوچ رہی تھی کہ وہ سارا کلام ازبر تھا اس کو. ایون میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ جو بڑے بڑے عالم اپنے آپ کو سمجھتے ہیں نا، ان سے بھی وہ بڑا عالم ہے، علم بہت ہے اس پر. لیکن میں جب چھوٹا تھا نا، بہت عرصہ ہو گیا، یہ بات بھی نوجوانوں کے لیے بڑی دلچسپ ہوگی، اور وہ یہ کہ ہمارے ایک استاد کہتے تھے کہ اگر گدھے کے اوپر لائبریری لاد دیں، ہاں جی بالکل، کتابوں کی لائبریریاں، تو وہ عالم تو نہیں بن سکتا، کیونکہ اس کو تو پتہ ہی نہیں کہ یہ کیا ہے، کیا خزانہ ہے میرے پاس. وہ اس بات کو نہیں سمجھتا. ابلیس کے پاس نالج بہت ہے، بائبل کو شاید بہت بڑے بڑے عالموں سے زیادہ جانتا ہے. اور ایون میں اجازت دیں تو یہ بھی میں کہوں گا کہ اگر خداوند یسوع مسیح خود ابن خدا نہ ہوتا، صاحب اختیار نہ ہوتا، تو ابلیس شاید اس کو بھی پٹکا کر مارتا. جی، تو اس لیے خداوند یسوع مسیح صاحب اختیار ہونے کے اعتبار سے، جو ابلیس والا اختیار نہیں تھا، یہ کل اختیار تھا ارض و سما کا. ابلیس کے پاس شاید دنیاوی تھا، لیکن اس کے پاس متی 28:18 کے مطابق ارض و سما کا کل اختیار خداوند یسوع مسیح کے پاس تھا. لیکن اب یہاں ہم اس حقیقت کو دیکھتے ہیں کہ ابلیس کلام تو جانتا ہے، لیکن وہ کلام کو ٹویسٹ کرتا ہے، اس کو مروڑ کر پیش کرتا ہے، تاکہ لوگ، خصوصی طور پر نوجوان نسل، اس کلام کے
ट्विस्ट किए जाने के सबब से फरेब में आए और वो मेरी बात को मान लें, जैसा मैं कहता हूं वैसे ही वो माने। जब मैं ट्विस्टिंग की बात करता हूं तो बहुत सारे लोग, इवन कई लोग हमारे घर में बैठे हैं, हमारे घर में बैठने से मुराद कलीसिया वालों में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो खुदा के कलाम को ट्विस्ट करके पेश करते हैं, बिल्कुल ऐसे। मरोड़ कर पेश करते हैं। बिल्कुल ये और इब्लीस ने भी बिल्कुल इसी तरह से किया है। गैर मसीही लोग, हम एक और प्रोग्राम BTL पर से कर चुके हैं और वो चलता भी रहेगा, और उसका उन्वान था मसीह हिंदुस्तान में। हम यही बात कर रहे थे कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो खुदा के कलाम को मरोड़ तरोड़ कर ट्विस्ट करके पेश करते हैं अपना उल्लू सीधा करने के लिए। लेकिन हमारे लिए ये बहुत बड़ी अहम तरीन बात है आगाही की और खबरदारी की कि खुदा के कलाम को जैसा वो है वैसे ही बैकग्राउंड और पस मंजर के मुताबिक तफासीर के तहत दुआया रूह में रहते हुए इस कलाम को समझे और इसको अपनी जिंदगी में अपनाने वाले हों। इसको ट्विस्ट करके पेश ना करें और ना सुने। और बाज़ोकात वो लोग भी जो शायद फ्रंट लाइन पर हों, पुलपट पर हों, डाइस पर हों, मंबर पर हों, वो भी पॉसिबल है कि खुदा के कलाम की सच्चाइयों को इस तौर पर पेश करें जैसे वो रियलिटी में है नहीं। तो अच्छा है कि कलाम पाक के जानने के लिए तहकीक की जाए, मुवाजना किया जाए, तफसीर देखी जाए कि आया ये बात जो लिखी है ये खुदा की तरफ से है, ये दुरुस्त है, बाकी कलाम के साथ टैली होती है कि नहीं। इब्लीस के दाव को पहचानना बहुत जरूरी है। अब नौजवान कहेंगे अच्छा तो इब्लीस का हम मुकाबला कर सकते हैं, कैसे मुकाबला करें? तो एक बात तो ये है कि नौजवानों, अगर ये आपका सवाल है तो शायद आप पूछने ही लगी थी। हाँ जी, मैं ये इस बात को थोड़ा और मजीद बढ़ाना चाह रही थी कि जैसे नौजवान जो है वो फिल्में देखते हैं जी। और जैसे कलाम में एक तस्वीर सी नजर आती है कि शैतान तो बहुत ताकतवर है, वो तो बदरुआ उत्ते उत्ते लाके जांदी है फिर सुट दिया ना थल्ले। जी जी, वो सब जहन में रहता है ना, जी, इसी क्योंकि तरह माशरा यही है, सब जी, देख रहे हैं हम लोग, इसी तरह सारी मेमोरी हमारी बन रही है उन जी, जी, चीजों से। तो आप अगर बताएंगे तो वो बड़ी रहनुमाई होगी। मैं ये कहूंगा कि हर डिजीज की कोई एंटीबायोटिक जरूर होती है। बिल्कुल। तो वो लोग जो सिर्फ मूवीज की हद तक रहते हैं वो इस एंटीबायोटिक को नहीं जानते, खुदा के कलाम को नहीं जानते कि मैं किस तरह से इब्लीस के इन दाव पेचों का मुकाबला करूं। तो पहली तो बात यह है कि जब मैं बुजुर्ग याकूब का खत देखता हूं तो वहां पर लिखा है कि पहली बात ये नहीं लिखा हुआ कि तुम इब्लीस का मुकाबला करो तो वो तुमसे भाग जाएगा। बाज़ौकात हम यही इतना सारा हिस्सा लेते हैं कि तुम इब्लीस का मुकाबला करो तो वो तुमसे भाग जाएगा। तुम कभी भी इब्लीस का मुकाबला नहीं कर सकते अपने आप में। उससे पहले कुछ और लिखा है, उस हिस्से को हम स्किप कर जाते हैं। सही। और वो हिस्सा यह है, बस खुदा के ताबे हो जाओ और इब्लीस का मुकाबला करो, क्या बात। तो फिर वो तुमसे भाग जाएगा। लिहाजा जब हम खुदा के ताबे होते हैं तो इसका मतलब यह होता है कि हम खुदा के कवर तले होते हैं, उसमें छिपे होते हैं, उसमें पेवस्त होते हैं, उसमें पिन्हा होते हैं। फिर हमारी प्रोटेक्शन, हमारी हेज, हमारा फोर्ट्रेस, हमारा किला, हमारी पनाहगाह हमारा खुदावंद खुद होता है। वरना ये ज़बूर गाने की ज़रूरत ही नहीं है, यार अब तो मेरी पनाह है सो तू है मेरी जान। तो जब हम अपने आप को खुदा के ताबे करते हैं वो हमारा प्रोटेक्शन बनता है, हमारा मुहाफिज बनता है। और फिर हम यीशु के नाम से, क्योंकि उसने हमें इख्तियार दिया है, हम इब्लीस को डांटें, अपने ख्याल अपनी निगाहें खुदावंद पर लगाएं तो वो हमसे भाग जाएगा, बशर्ते कि ये उसूल जो हम खुदा के कलाम के मुताबिक देखते हैं उसको अपनाया जाए तो। और नेक्स्ट टाइम के लिए वो हमारी तरफ आना गवारा नहीं करेगा। हाँ जी बिल्कुल। और इस पे फिर मैं यही कहूँगी कि फिर बात वही आ जाती है, अगर हम चाहें तो, अगर हम खुदा के ताबे हो जाएं तो, कि हमें खुदावंद ने ये इख्तियार बख्शा है, आज़ादी दी है, आप चाहें तो। बिल्कुल।
جی، اگر بالکل۔ ہم چاہیں تو، جی، یعنی بالکل۔ وہ کھٹکھٹا رہا ہے، True۔ اگر ہم کھولیں تو بہت شکریہ پاش صاحب، Welcome۔ بہت اچھا رہا یہ پروگرام، اور اسی طرح سے ہم آگے خدا ان کی روح کے مطابق کوشش کرتے رہیں گے. ٹائم ختم ہو گیا؟ ہاں جی ٹائم. اچھا چلو ٹھیک. ہاں جی اجازت چاہیں گے عزیزو، اپنا بہت خیال رکھیں اور دیکھتے رہیں BTL TV، اور ہم لوگوں کے لیے بھی دعا گو رہیں. ہم دونوں آپ سے اجازت چاہیں گے. خدا حافظ. میرا فرمان تھا تم سے کہ اے اہل کلیسا، تم نور ہو دنیا کو منور کر دو. بن میرے یہ زمانہ ہے بے رنگ و بو، اسے انجیل کی خوشبو سے معطر کر دو.